اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ کی 28 آیت تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لی تھی۔ اب ہم 29 آیت پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس ایپیسوڈ میں بھی 3 آیت مکمل ہو جائے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ہر آیت بہت بڑی بڑی ہے، اس لیے کوشش یہی ہے کہ 3 آیت ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو اس کی پریکٹس کرائیے اور خود بھی پڑھیں اور بچوں کو پڑھائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہم 29 والی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، ہو ول، لام زبر لا، زال یا زی، لذی، خو زبر خو، لام زبر لا، خلا، قوف زبر کا، خلق، لام زبر لا، کیف میم پیش کم، لکم، میم الف زبر ما، فا لام زیر فل، ما فل، الف رو زبر ار، زو زیزی، ارزی، جیم زبر جا، میم یا زر می، جمی، عین الف دو زبر ان، جمی ان، سا میم پیش سم، میم سین زبر مس، سم مس، تا زبر تا، واو کھڑا مس زبر وا، توا، سم مس توا، الف زیر ای، لام سین زبر لس، ای لس، سین زبر سا، ای لس سا، میم الف مس زبر ما، ای لس سما، حمزہ زیر ای، ای لس سما ای، فا زبر فا، سین واو زبر سو، فسو، واو کھڑا زبر وا، فسوا، ہا نون پیش ہن، نون زبر نا، ہن، فسوا ہن، سین با زبر سب، عین زبر آ، سب آ، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سما وا، تا دو زتن، سماواتن، وقف مطلق ہے، سماوات، واو زبر وا، ہا پیش ہو، وہو، واو زبر وا، وہو وا، با زیر بی، کیف لام پیش کل، لام زیر لی، بکلی، وہوا بکلی، شین یا زبر شے، حمزہ دو زیر ان، شے ان، عین زبر آ، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش من، علیم، وقف کی علامت میں پڑھیں گے علیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، واو زبر وا، الف زال زیر از، و از، قوف الف زبر کو، لام زبر لا، قولا، رو با زبر رب، با پیش بو، رب، کیف زبر کا، رب کا، لام لام زیر لل، میم زبر ما، لل ما، لام کھڑا مز زبر لا، لل ملا، حمزہ زیر ای، لل ملا ای، کیف زبر کا، تا زیر تی، لل ملا اکتی، الف نون زیر این، نون یا زیر نی، انی، جیم الف زبر جا، عین زیر ای، جا ای، لام دو پیش لن، جا ای لن، فا لام زیر فل، الف رو زبر ار، فل ار، زو زیر زی، فل ارزی، کھو زبر کھو، لام یا زیر لی، خولی، فا زبر فا، خلیفہ، تا دو زبر تن، خلیفتن، وقف مطلق ہے تو خلیفہ، قوف الف زبر کا، لام واو مد پیش لو، قولو، الف زبر آ، تا جیم زبر تج، اتج، عین زبر آ، اتج آ، لام پیش لو، اتج آلو، فا یا زر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، میم یا زبر مئی، یا فا پیش یف، مئی یف، سین زیر سی، مئی یف سی، دال پیش دو، مئی یف سی دو، فا یا زر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، واو زبر وا، یا سین زبر یس، و یس، فا زیر فی، و یس فی، کیف دال پیش کد، و یس فی کد، دال زیر دی، میم الف مد زبر ما، دیما، حمزہ زبر آ، دیما آ، واو زبر وا، نون ہا زبر نح، و نح، نون پیش نو، و نح نو، نون پیش نو، سین با زبر سب، نو سب، با زیر بی، نو سب بی، ہا پیش ہو، نو سب بی ہو، با زیر بی، ہا میم زبر ہم، بی ہم، دال زیر دی، بی ہم دی، کیف زبر کا، بی ہم دی کا،
واو زبر وا نون پیش نو ونو قوف دال زبر قد ونو قد دال زیر دی سین پیش سو ونو قد دیسو لام زبر لا کیف زبر کا لکا ونو قد دیسو لکا لکا ہے اسٹاپ کریں گے لک قوف الف زبر کو لام زبر لا قولا الف نون زیر ان نون یا مزے نی انی الف عین زبر آ لام زبر لا اعلا میم پیش مو اعلمو میم الف زبر ما لام الف زبر لا ما لا تا عین زبر تا لام زبر لا تا لا میم وا پیش مو تعلمو نون زبر نا تعلمونا وف کی حالت میں ہم پڑھیں گے تعلمون وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس ایپیسوڈ کی جو آخری آیت ہے وہ 31 والی آیت ہے۔ واو زبر وا عین لام زبر ال و ال لام زبر لا و اللہ میم زبر ما و علم الف کھڑا زبر آ دال زبر دا آدا میم لام زبر مل آدمل الف سین زبر اس میم الف مز زبر ما اسما حمزہ زبر اسما کیف لام پیش کل لام زبر لا کلہا الف زبر ہا کلہا سا میم پیش سم میم زبر ما ثم عین زبر رو زبر را زو زبر زا ارزا ہا میم پیش ہم ارزہم عین زبر لام لام زبر لل علل میم زبر ما لام کھڑا مز زبر لا ملا حمزہ زیر ای ملا ای کیف زبر کا تا زیر تی ملائکتی فا زبر فا قوف الف زبر کا فقا لام زبر لا فقالا الف میم زبر با زیر بی بی حمزہ واو پیش او بی او نون یا زنی بی اونی با زیر بی الف سین زبر اس بی اس میم الف مز زبر ما بی اسما حمزہ زیر ای بی اسما ای ہا کھڑا مز زبر ہا حمزہ پیش او ہا او لام الف مز زبر لا ہا اولا حمزہ زیر ای ہا اولا ای الف نون زیر ان کیف نون پیش کن تا میم پیش تم کن تم سواد کھڑا زبر سواد دال زیر دی سو دی قوف یا زیر کی نون زبر نا صادقین صادقین وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقین۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے ہر آیت کو میں نے الگ الگ کر کے پڑھا ہے۔ چلیے ایک ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ اور اچھے سے اس کی پریکٹس ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقین۔ جیسے دیکھا کہ آپ نے کس طرح سے میں نے ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے، پھر ایک ساتھ پڑھا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی بہت اچھے سے اس آیتوں کو پڑھیں گے۔ چلیے مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مور اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں، جس میں ہر بار ہم آپ کے لیے ایک نئی کہانی، ایک نئی اسٹوری لے کے آتے ہیں جس کے ذریعے آپ کے اخلاق بہتر ہو سکے۔ آج کی جو ہماری اسٹوری ہے یہ ہمارے تیسرے امام، کون ہے ہمارے تیسرے امام؟ امام حسین علیہ السلام کے زمانے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار امام حسین علیہ السلام اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تب انصار میں سے ایک شخص، ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے، بڑا ہی مایوس، بڑا ہی پریشان۔ آ کر امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے امام، میں پریشانی میں ہوں، میں نے فلاں شخص سے لون لیا تھا، قرض لیا تھا اور میں ابھی ادا نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے کچھ دنوں کی مہلت چاہیے۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ آس پاس بہت سارے شخص بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے صرف مہلت چاہیے، میں ادا کر دوں گا، بس وہ میری بات نہیں مان رہا، آپ اس سے کہہ دیجئے کہ مجھے چند دنوں کی مہلت دے دیں۔ اس بات پہ امام نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ کس طرح پریشان ہو رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے، اور امام نے اس سے کہا کہ سنو، تمہارا جو بھی مسئلہ ہے نا، تم مجھے پیپر پر لکھ کر دے دو، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس شخص نے پیپر پر اس کا جو بھی مسئلہ تھا وہ لکھ کر دے دیا، اور امام نے 1000 درہم منگوائے اور اس شخص کو دے دیے، اور کہا کہ اس میں سے 500 درہم سے تم تمہارا قرض ادا کر دینا، اور ساتھ ہی جو 500 درہم بچتے ہیں اس سے تم اپنا گھر چلا لینا۔ اور بس وہ شخص وہاں سے امام کا شکریہ کرتے ہوئے جانے ہی والا تھا کہ اس نے امام سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا بچوں؟ اس نے امام سے پوچھا کہ اے امام، میں آپ سے اپنی پریشانی کہہ رہا تھا، اپنی مشکل آپ سے کہہ رہا تھا، آپ نے مجھے اسے پیپر پر لکھنے کیوں کہا؟ امام نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ تمہیں شرمندگی ہو رہی تھی بات کرنے میں، تم مجھے برابر پتا نہیں پا رہے تھے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے دل کی بات لوگوں کے بیچ میں بیان نہیں کر پاتا یا پھر کھل کے کہہ نہیں پاتا۔ ایسے میں آپ کو ہمیشہ اپنی بات پیپر پر لکھ کر دینی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے دل میں جو بھی باتیں ہیں آپ وہ لکھ کر دے سکتے ہیں اور سامنے والا اسے پڑھ کر سمجھ سکتا ہے۔ کافی بار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ بات کرنے کی کوشش کرتے تو ہم وہ ہر بات نہیں کہہ پاتے جو ہمارے دل میں ہو۔ اب پیارے بچوں، آپ کہیں گے تو ارے کیا ہمیں ایک چھوٹی سی چاکلیٹ چاہیے تو بھی ہم لیٹر پر لکھ کر ممی کو بولے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی مما کو پریشان کیا، ان سے ضد کی، اب آپ کی مما ناراض ہو گئی، اب آپ کیا کریں؟ اور سوری بولنے میں تو ہمیں بڑا ایگو محسوس ہوتا ہے، اور اگر کسی 4 لوگوں کے بیچ میں ہے مما لیکن ہمیں بات کرنی ہے اور ہم جانتے کہ ابھی تو غصے میں بات نہیں کریں گی جب تک سوری نہ کہیں گے، تو سوری تو کہہ نہیں سکتے ہم سب کے سامنے، ہمیں اچھا نہیں لگتا نا۔ ٹھیک ہے، ہم پیپر پہ لکھ کے اپنی مما کو سوری کہہ سکتے ہیں، ہم واٹس ایپ پہ انہیں میسج کر سکتے ہیں کہ مما آئی ایم سوری۔ اسی طرح کافی بار ایسا ہوتا ہے نا، ہم اپنے دوستوں کا دل دکھا دیتے ہیں اور نہیں بول پاتے کہ ہمارا دوست ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے یا ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ کتنا اچھا لگے گا اگر آپ اپنے دوست کو ایک اچھے سے نوٹ لکھ کے دو کہ آپ میرے بیسٹ فرینڈ ہو، آئی ایم سوری، میں نے آپ کو ہرٹ کیا، میں اگلی بار خیال رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ باتیں ہیں ہم جو زبانی نہیں کہہ پاتے، ہمیں ایگو محسوس ہوتی ہے، یا کافی بار ہمیں ایسا لگتا ہے میں ایسے بولتے ہوئے کیسا لگوں گا، لوگ میرے مذاق بنائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، جو باتیں ہم پیپر پر لکھ کر دوسروں کو دیتے ہیں نا، یہ دماغ میں رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ہمیں کسی کی مدد کرنی ہے تو ہمیں سب کو جا کر بتانا نہیں ہے کہ ہم نے مدد کیا، ہمیں احساس ہو جائے کہ کوئی ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن شرمندہ ہو رہا ہے، تاکہ ہمارے آس پاس لوگ بیٹھے ہیں تو آپ انہیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں فری ہو کے آپ کو کال کرتا ہوں، پھر ہم آرام سے بات کریں گے۔ اچھا ابھی ریسیس ہے، ہم جب اسکول سے گھر جائیں گے تب ہم بات کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کتنا خیال کیا اس انصار کا کہ وہ نہیں کہہ پا رہا ہے 4 لوگوں کے بیچ میں، تو امام نے کہا آپ مجھے اپنی پریشانی لیٹر پر لکھ کر دے دیجیے۔
اسی طرح ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ہمارا دوست ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے یا ہمارے ممی پاپا ہیں، ہم نے ان سے کچھ مانگا، وہ نہیں دلا پا رہے اور وہ جھجک رہے ہیں ہم سے منع کرنے کے لیے، تو ہمیں ان کی فیلنگ کا احساس رکھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ کوئی بات نہیں ممی پاپا، آپ اگلی بار ہمارے لیے لے آئیے گا. ہمیں ہر کسی کے ایموشنز کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں. پیارے بچوں، السلام علیکم، ویلکم ٹو سنڈے مدرسہ. بچوں، ہم اس میں بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے سنت سمجھ کے کریں تو ہمارے لیے زیادہ ثواب ہو جاتا ہے. آج ہم بات کریں گے بچوں ڈیز کے بارے میں. ہم سب جانتے ہیں سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے اکثر بچوں کے جو فیوریٹ ہوتے ہیں، انفیکٹ بڑوں کے بھی، وہ ہوتے ہیں ویکینڈ ہوتے ہیں. کیا؟ سیٹرڈے اور سنڈے. کیوں؟ کیونکہ اس دن چھٹی ہوتی ہے، ہاف ڈے ہوتا ہے، آپ گھر پر ہوتے ہیں. بہت زیادہ ہم لوگ یہ ڈیز کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہے جو دین اسلام میں لیڈر آف ڈیز کہا جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے سید الایام، یعنی وہ ڈیز کا لیڈر ہے. اور وہ دن کون سا ہے؟ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. اٹس فرائیڈے. جمعے کا دن جو ہے اسے بہت ہی زیادہ بابرکت مانا جاتا ہے. اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الایام کہا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث ملتی ہے کہ سورج کسی دن پر طلوع ہی نہیں ہوا کہ وہ اس سے بہتر ہو. یعنی وہ جمعہ کے دن کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ سب سے بہتر وہ دن ہے جو فرائیڈے کا ہے. اب فرائیڈے اتنا زیادہ بابرکت کیوں کہا جاتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ملتی ہے کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے. اس دن جناب آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کو موت دی گئی. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جمعہ کا دن وہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے جو سوال کرتا ہے وہ اللہ اس دن قبول کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ حرام کے متعلق نہ ہو. یعنی جو دعا ہم جمعہ کے دن مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن ثواب بھی ڈبل ہوتا ہے اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی ڈبل ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم کوئی نارمل ڈیز میں گناہ کریں اور ہمارے لیے 1 یونٹ گناہ لکھا جاتا ہے، تو اب کیونکہ ہم نے جمعہ کے دن کی اہمیت کم کی یا نہیں سمجھا تو جمعہ کے دن انٹو 2 یونٹ گناہ لکھا جائے گا. اور اسی طرح ثواب کا بھی ہے. اگر جیسے ہم سب جانتے ہیں حدیثوں میں ایک نیکی کے لیے 10 ثواب لکھے جاتے ہیں نا، تو اگر ہم 10 یونٹ ثواب کماتے ہیں نیکی کر کے عام دنوں میں، ہم جمعہ کے دن 20 یونٹس کماتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈبل ہو جاتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے. دیکھیں کیسے ہر بار جب رسول اللہ اس کی فضیلت بتا رہے ہیں جمعہ کے دن کی، تو اس کو ایز اے سردار ایڈریس کر رہے ہیں کہ یہ جو دنوں کا سردار ہے، لیڈر ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس دن پر غم و رنج دور کیا جاتا ہے، اس دن پر بڑی بڑی حاجتیں برلائی جاتی ہیں، اس دن ہم لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر یہ بھی کہا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ آتش جہنم سے بہت سارے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. اب ہم یہ سوچیں گے کہ آتش جہنم سے کیسے آزاد کرتا ہے؟ ابھی تو قیامت ہوئی نہیں ہے، جہنم جنت ہوئی نہیں ہے. یعنی جس کے مقدر میں جہنم لکھ دی گئی تھی اس کے گناہوں کے بنا پر کہ اب یہ تو جہنم ہی جائے گا کیونکہ اس نے اتنے زیادہ گناہ کر لیے ہیں، لیکن اگر وہ جمعہ کے دن توبہ کرتا ہے، سچے دل سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میں دوبارہ یہ گناہ ریپیٹ نہیں کروں گا، تو پھر اس کے نصیب سے وہ جہنم مٹا دی جاتی ہے اور اس کو جہنم سے ہٹا کر اس کی قسمت میں جنت لکھ دی جاتی ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے. تو بچوں، جب بھی ہم دعائیں کریں تو ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس دن پر دعاؤں کے قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. جس کسی نے بھی پروفٹ یوسف کی کہانی پڑھی ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جناب یعقوب کے بیٹے جب ان سے معافی مانگنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے جمعہ کے دن کا انتظار کیا تھا کہ میں جمعہ کے دن تمہارے لیے دعا کروں گا اور استغفار کروں گا، کیونکہ اس دن دعا قبول ہوتی ہے. پھر عام دنوں میں بھی صفائی رکھنا امپورٹنٹ ہے، آف کورس نہانا، ناخن کاٹنا، یہ ساری چیزیں. لیکن جمعہ کا وہ دن ہے جب آپ کے لیے غسل لینا بہت زیادہ ثواب قرار دیا گیا. پھر ہم عام ڈیز میں بھی ناخن اگر ہمارے بہت بڑے ہیں، ڈرٹی ہیں، تو کٹ کرنے چاہیے. لیکن اگر جمعہ کے دن کا ہم ویٹ کرتے ہیں یا شب جمعہ کا ہم ویٹ کرتے ہیں اور اس دن ہم ناخن کاٹتے ہیں تو ہمیں بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ ہم اس دن کی فضیلت جانتے ہوئے کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم ٹیوزڈے کٹ کرنے والے تھے لیکن ہم 2 دن رک گئے کہ جمعہ کے دن کریں گے تو ثواب بھی ملے گا اور ہم لوگوں کو ان چیزوں سے، بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور غربت سے بھی محفوظ رہیں گے.
تو بچوں یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن بہت زیادہ فضیلت مانی جاتی ہے. ضرور اپنے اس دن گناہوں سے خود کو محفوظ رکھیں کہ ڈبل نہ لکھے جائیں, اور اپنے آپ کو ثواب زیادہ سے زیادہ کریں, زیادہ دعائیں پڑھیں, زیادہ تسبیحاں پڑھیں, نماز پڑھیں, کیونکہ آپ جو پورے ہفتے میں نہیں کما سکتے وہ آپ جمعہ کے دن کر سکتے ہیں, اتنا زیادہ ثواب ارن کر سکتے ہیں. پھر آپ لوگوں کی کوئی دعائیں ہیں تو وہ جمعہ کے دن مانگیں اور اس کو ایک اچھی دن کی طرح, عید کے دن کی طرح گزاریں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے جمعہ آپ لوگوں کے لیے بابرکت ثابت ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, آپ دیکھتے رہیے چینل ون. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ آپ کے لیے کون سی سورہ کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ انسان کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں. سورہ انسان کو سورہ الدہر بھی کہتے ہیں. یہ سورہ آپ کو قرآن کی 29 پارے میں ملے گا, اور یہ سورہ میں ٹوٹل 31 آیتیں ہیں. یہ سورہ ایک مدنی سورہ ہے, یعنی یہ مدینے میں نازل ہوا تھا. ہم نے سورہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک ڈسکس کر لیا ہے, تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 11 سے 16 تک ڈسکس کریں گے. تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 11. فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا. آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے, تو خدا نے ان کو اس دن کی سختی سے بچا لیا اور تازگی اور سرور عطا کر دیا. تو آیت نمبر 11 میں خداوند عالم اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اس دن کی سختی سے بچا لیا. تو کس دن کی سختی کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ کی سختی کے بارے میں بات کر رہا ہے. اگر آپ نے پچھلا ایپیسوڈ دیکھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا ہم ڈسکس کر رہے تھے انسان کی نعمتوں کے بارے میں. تو خداوند عالم اس سورہ میں کہتا ہے کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں, جو خدا نے کہا ہے وہ کاموں کا انجام دیتے ہیں, تو آخرت میں سختی سے بچ جائے گا. تو یہ آیت میں خداوند عالم یہی چیز کے بارے میں بتا رہا ہے. آیت نمبر 12. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے, اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور حریر جنت عطا کرے گا. آیت نمبر 12 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو صبر کے بدلے, یعنی جو لوگ دنیا میں صبر کرتے تھے, برے کاموں سے بچتے تھے, تو ان کے عوض میں, یعنی اس کے ایکسچینج میں انہیں ملے گی جنت, اور جنت کے کپڑے بھی ملیں گے. آیت نمبر 13. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے, جہاں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, نہ آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی. تو آیت نمبر 13 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے, جو جہنم کی سختی سے بچ جائیں گے, وہ لوگ ایک تخت پہ بیٹھے ہوں گے, اور تخت بھی ایسی جگہ پہ ہوگا نہ وہاں پہ ان کو گرمی لگے گی اور نہ سردی لگے گی. آیت نمبر 14. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اس حد میں اللہ فرماتا ہے, ان کے سروں پر قریب ترین سایہ ہوگا اور میوے بالکل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے. تو آیت نمبر 14 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ تخت پہ بیٹھے ہوں گے, گرمی اور سردی انہیں نہیں لگے گی, اور ان کے اختیار میں میوے دیے جائیں گے, یعنی جنت کے فروٹس ان کے دیے جائیں گے, تو وہ جتنا چاہے ان فروٹس کو کھا سکتے ہیں. آیت نمبر 15. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بَانِيَةً مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے, ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی. تو آیت نمبر 15 میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے گرد, یعنی جب وہ لوگ تخت کے آس پاس بیٹھے ہوں گے, ان کے آس پاس میوے ہوں گے, تو ان کے آس پاس چاندی کے پیالے بھی ہوں گے, تو ان میں سے وہ جام پی سکتے ہیں. آیت نمبر 16. قواریر من فضة قدروها تقدیرا. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے, یہ ساغر بھی چاندی کے ہی ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے. تو آیت نمبر 16 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ساغر, یعنی جو چاندی کے پیالے ہوں گے, وہ اس میں انداز, یعنی جتنا بھی اس میں بھریں گے اس شیپ میں ہو جائیں گے, یعنی جتنا بھی انہیں جام پینا ہے, جو بھی کچھ پینا ہے, اس کے حساب سے وہ اپنا شیپ بدل لیں گے. تو بچوں, آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون.